بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر محترم، اگر لشکریوں کے سارے حصے کوہستان خنگائی کو عبور کرنے کے بعد ان میدانوں کی طرف چلے گئے تو طوبہ کے میدان جن میں اس وقت ہم پڑاؤ کیے ہوئے ہیں خالی ہو جائیں گے۔ اس طرح کیا ہمارے لیے خطرات نہیں اٹھیں گے کہ دریائے قزلقم کو عبور کرنے کے بعد قیدو حملہ آور ہوگا اور طوبہ کے سارے میدانوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ دریائے قزلقم کے دروں سے نکلتا ہوا پیچھے کی طرف سے ہم پر حملہ آور بھی ہو سکتا ہے؟ مارتو کے ان الفاظ کے جواب میں کوختائی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ بھی اپنا منہ مارتو کے کان کے قریب لے گیا، کہنے لگا، مجھے افسوس ہے کہ میں تم تینوں پر ایک بڑا انکشاف کرنا بھول گیا۔ دراصل آئی یاروک نے اپنے قاصد نائمان کے ہاتھ اپنے باپ قیدو کو پیغام بھیجوایا تھا کہ آئی یاروک نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے۔ آئی یاروک نے اپنے باپ کو کہلا بھیجا کہ جب تک وہ یہاں ہے وہ دریائے قزلقم کو عبور کر کے حملہ آور نہ ہو، اور نائمان کے ہاتھ قیدو نے آئی یاروک کو یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں وہ حملہ آور نہیں ہوگا، لہٰذا دریائے قزلقم کی طرف سے قیدو کی صورت میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ مارتو مسکراتے ہوئے مطمئن اور خاموش ہو گیا تھا۔ کوختائی نے اپنا سلسلہ کلام پھر جاری رکھا، جب ہمارے لشکر کے سارے حصے کوہستان خنگائی اور جیل بیکال کے درمیانی میدانوں میں پڑاؤ کر لیں گے تب لازمی بات ہے کہ شمال کی طرف سے آنے والے ویشی مانچو قبائل بھی انہی میدانوں میں ہمارے سامنے آ کر پڑاؤ کریں گے۔ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ وہ آج شام سے پہلے یہاں پہنچیں گے تو لازمی امر ہے کہ وہ آتے ہی جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے۔ کم از کم ایک رات دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رکھیں گے، اور اسی رات کو میں ایک تبدیلی، ایک انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں تاکہ مانچو قبائل کے ساتھ ہماری جنگ طول نہ پکڑے اور پہلے دن کی جنگ کے دوران ہی انہیں ہم مار بگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کوختائی کو بات کرتے کرتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اریک بوغا بول پڑا، کوختائی میرے بیٹے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو درست ہے، لیکن شاید ایک بات تم بھول رہے ہو۔ اگر ہم سب جیل بیکال والے میدانوں میں خیمہ زن ہوتے ہیں تو طوبہ کے میدان خالی ہو جائیں گے۔ کیا ان سے قیدو فائدہ نہیں اٹھائے گا اور ایک طرف سے ہم پر حملہ آور ہو کر مانچو قبائل کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ کوختائی مسکرایا اور کہنے لگا، اریک بوغا، قیدو اور اس کے لشکر سے نمٹنا میرا اور مارتو کا کام ہوگا۔ قیدو کو نہ میں پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے کی اجازت دوں گا، نہ ہی میں اسے دریائے قزلقم کو عبور کر کے طوبہ کے میدان میں داخل ہونے دوں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اریک بوغا مطمئن ہو گیا، مسکراتے ہوئے کوختائی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اب تم اپنی گفتگو مکمل کرو۔ کوختائی نے پھر کہنا شروع کیا، جس رات ہم اور مانچو قبائل ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے ہوں گے تو رات کے پچھلے حصے میں اور مارتو اپنے حصے کے لشکر کو لے کر کوہستان خنگائی کے دروں میں داخل ہو جائیں گے۔ اب مانچو قبائل کے سامنے محترم اریک بوغا آپ، کروکسی، یورجی اور کومانگا رہیں گے۔ وسطی حصے میں آپ خود رہیں، اپنے بائیں جانب یورجی کو اور دائیں جانب کومانگا کو رکھیں۔ باقی رہ گیا لشکر کا وہ حصہ جو کروکچی کی سرکردگی میں ہوگا تو کروکچی اس حصے کے ساتھ کومانگا کی بھی دائیں طرف رہے گا۔ کوختائی جب خاموش ہوا تو اریک بوغا بول پڑا، کوختائی میرے بیٹے، تم نے سارے لشکریوں کی جگہ کا تعین کر دیا ہے، اپنے اور مارتو کے متعلق تم نے کچھ نہیں کہا۔ لشکر کے وہ دو حصے جو تمہاری اور مارتو کی سرکردگی میں ہوں گے ان کا تعین کس جگہ ہوگا؟ اس پر ہاتھ کے اشارے سے کوختائی نے کومانگا، مارتو، یورجی، اریک بوغا اور کروکچی کو اپنے قریب آنے کو کہا۔ جب وہ سب بالکل اس کے قریب ہو گئے تب بڑی رازداری اور سرگوشی میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، لشکر کے حصے جو میرے اور مارتو کی سرکردگی میں ہوں گے وہ یورجی کے بھی بائیں جانب کوہستانی سلسلے کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ یہ ترتیب آج شام کے وقت ہی جیل بیکال اور کوہستان خنگائی کے درمیان پڑنے والے میدانوں میں درست کر لی جائے گی، اور ایسا مانچو قبائل کی آمد سے پہلے کیا جائے گا۔ وہ قبائل جب ہمارے سامنے آ کر پڑاؤ کریں گے تو ہماری لشکریوں کی ترتیب کو دیکھ لیں گے، اس کے مطابق اپنا لشکر ترتیب دیں گے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی رات کے تھوڑی دیر بعد میں اور مارتو اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ ہم دونوں اپنے حصے کے لشکریوں کو لے کر مزید بائیں جانب ہوتے ہوئے کوہستان خنگائی کے میدانوں کے ساتھ جو چھوٹے بڑے ٹیلوں کا سلسلہ ہے ان کی اوٹ میں مانچو قبائل کے ایک پہلو میں جا کر اپنی لشکر کو استوار کر لیں گے۔ مانچو قبائل کے ساتھ اگلے روز صبح ہوتی ہی جنگ کی ابتدا آپ چاروں حصوں کے ساتھ کریں گے۔
اب رہی میری اور مارتو کی کارکردگی تو ہم اپنے ذمہ 2 کام لیں گے۔ پہلا کام یہ کہ جنگ کی ابتدا ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد میں اور مارتو باری باری کوہستانی سلسلے کے اندر سے یلغار کرتے ہوئے نکلیں گے اور مانچو قبائل کے پہلو پر ضرب لگائیں گے۔ میں دشمن کے پہلو کے پچھلے حصے پر اور مارتو دشمن کے پہلو کے اگلے حصے پر ضرب لگائے گا۔ یہ تو ہمارے ذمہ پہلا کام ہوگا۔ دوسرا کام جو ہم سر انجام دیں گے وہ یہ کہ مانچو قبائل کے مقابلے میں ہمارے لشکر کے جس حصے میں بھی کمزوری کے آثار پیدا ہوں گے اس کی ہم مدد کریں گے۔ آپ کے دائیں جانب کومانگا اور کروکچی کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ حصہ خاصا مضبوط اور مستحکم رہے۔ دوسرے حصے مل کے مانچو قبائل کے مقابلے میں کسی کمزوری کا اظہار نہیں کریں گے۔ بائیں جانب صرف یورجی ہے، چونکہ اس کے آس پاس میں اور مارتو بھی ہوں گے، لہٰذا اس کے لشکر کے بائیں پہلو پر ہم کسی قسم کی کمزوری کے آثار پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ اور اگر دشمن نے اپنا سارا بوجھ، اپنا سارا دباؤ وسطی حصے میں آپ پر ڈالا، تب میں اور مارتو پہلو سے حملہ آور ہوتے ہوئے ایک ساتھ دشمن کے لشکر کو کاٹتے ہوئے اس کے وسطی حصے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یاد رکھیے گا دشمن کی طاقت اور قوت کی کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی، اسے اپنے سامنے پسپائی اور فرار کے سوا کچھ دکھائی نہ دے گا۔ کوختائی کچھ دیر کے لیے رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ارک بوغا میرے محترم، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد ایک اہم اور انتہائی ذمہ داری کا معاملہ اٹھے گا۔ جب ہم مانچو قبائل کو شکست دینے کے بعد بھاگ جانے پر مجبور کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یقیناً وہ شمال کا رخ کریں گے۔ ہمیں ان کا پوری طاقت اور قوت سے تعاقب کرنا ہوگا اور وحشی قبائل کے حملہ آوروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کم کرنا ہوگی تاکہ آنے والے دنوں میں وہ پھر ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش اور جرات نہ کر پائیں۔ اور اگر ہم نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کم نہ کی تو یاد رکھیے گا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر وہ اپنی قوت کو پھر مجتمع کریں گے اور دوبارہ قسمت آزمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ میرا اندازہ ہے کہ جو لشکر مانچو قبائل لے کر آئیں گے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہوگا، لہٰذا ان کی تعداد کم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کی شکست اور فرار کے بعد میں، مارتو، یورجی، کومانگا چاروں دشمن کا تعاقب کریں گے۔ آپ اور کروکچی نہ صرف یہ کہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت کریں گے بلکہ دشمن کے پڑاؤ کی ہر شے پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اسی طرح طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق اگر ہم مانچو قبائل کو شکست دینے، ان کا تعاقب کر کے ان کی تعداد کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کم از کم آنے والے کئی برسوں تک مانچو قبائل منگولوں کے آبائی دشت کا رخ کرنے کی جرات اور جسارت نہیں کریں گے۔ کوختائی جب خاموش ہوا تو ارک بوغا نے چند لمحوں تک بڑے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کوختائی میرے عزیز بیٹے، جو کچھ تم نے کہا ہے یہی آخری ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ میرے خیال میں اب اٹھیں اور لشکر کو یہاں سے کوچ کر کے کوہستان خنگائی اور جیلے بیکال کے درمیان پڑنے والے میدانوں میں پڑاؤ کرنے کا حکم دے۔ اس پر سارے سالار اٹھ گئے تھے اور اپنے اپنے لشکروں کا رخ کر رہے تھے۔ اسی روز شام سے تھوڑی دیر پہلے وحشی مانچو شمال کی طرف سے بے کراں اور بے روک طوفان کی طرح نمودار ہوئے۔ جیلے بیکال اور کوہستان خنگائی کے درمیان پڑنے والے میدانوں میں وہ حشرات الارض کی طرح داخل ہوئے تھے۔ تعداد کے لحاظ سے وہ اس لشکر سے کہیں زیادہ تھے جو کوختائی اور ارک بوغا کے ساتھ تھا۔ بھوکے گدھوں کی طرح وہ اس میدان میں اترتے ہوئے اپنا پڑاؤ کرنے لگے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دور دور تک ان میدانوں کے اندر اپنا پڑاؤ کر لیا تھا۔ باربرداری کے جانور اور ضروریات زندگی کی اشیاء انہوں نے اپنے پڑاؤ کے عقبی حصے میں محفوظ کر لی تھی۔ مانچو دیکھ چکے تھے کہ جس لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے وہ پہلے ان میدانوں کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہے۔ مانچو قبائل نے آتے ہی جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ پڑاؤ کرنے کے بعد ان کے کچھ حصے مستعد ہو کر حفاظت کے لیے گردش کرنے لگے تھے، جبکہ باقی لشکر سستانے لگا تھا۔ اس طرح بغیر کسی ٹکراؤ، بغیر کسی حادثے کے رات گزر گئی۔ اگلے روز مانچو قبائل کے سردار سوکوان نے اپنی لشکر میں جنگ کے طبل بجوا دیے، گویا وہ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب یورجی، کومانگا، ارک بوغا اور کروکسی ان کا مقابلہ اور سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار اور مستعد تھے، جبکہ کوختائی اور مارتو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے بائیں جانب کوہستان خنگائی کے اونچے نیچے ٹیلوں کی اوٹ میں جا چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وحشی مانچو قبائل کے سردار سوکوان نے جنگ کرنے کا حکم دیا اور اس کا یہ حکم ملتے ہی وحشی مانچو حملہ آور ہو گئے تھے۔
یورجی، کومانگا، اریک بوغا اور کروکچی نے بڑی مہارت سے کام لیتے ہوئے مارچو قبائل کے حملے کو روک کر اپنا دفاع کر لیا تھا۔ پھر سب سے پہلے کومانگا نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ پہلے چند بار اس نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترنے والا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کومانگا مانچو قبائل پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ کومانگا کے بعد یورجی نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، اور یہاں حیرت کا مقام ہے کہ یورجی نے جارحیت پر اترنے سے پہلے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن تکبیریں بلند کرنے کا یہ سلسلہ اس نے پہلی بار شروع کیا تھا۔ اس کی تکبیریں سن کے کومانگا اور اس کے لشکری کسی قدر حیرت زدہ ضرور ہوئے تھے۔ کوہستانی سلسلوں کے پیچھے کوختائی اور مارتو نے بھی اسی عجیب سے انداز میں دیکھا اور سنا تھا۔ یورجی تکبیروں کے جواب میں اس کی لشکریوں نے بھی زوردار تکبیریں بلند کی، کیونکہ اس کے لشکر میں مسلمانوں کی کافی تعداد تھی۔ پھر کومانگا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ زمانہ بھر کی کرنوں اور زندگی کے خیموں کو ویران کرتی آسودگی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یورجی اور کومانگا کے بعد اریک بوغا اور کروکچی بھی گرم سایوں کی رقص کی طرح مانچو قبائل پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس طرح جیلے بیکال اور کوہستانی خانگائی کے درمیان میدانوں میں جنگ کی ابتدا ہونے سے چاروں طرف سولیوں کے سائے قضا کی قہرمانیاں، نفرتوں کے نقوش اور سرسام کے موسم کڑے کرتے سرابوں کا ایک نہ ٹلنے والا رقص شروع ہو گیا تھا۔ جنگ کی ابتدا کی تھوڑی ہی دیر بعد کوہستانی سلسلے کے اندر گات میں کڑے کوختائی نے لمحہ بھر کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری سے آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر وہ دعائیہ انداز میں کہہ رہا تھا: اے خدائے عز و جل، اے قادر و جبار، اے مہربان و بیدار مالک، ہم تیرے عاجز اور مجبور بے بال و پر غلام ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے نام کے تقدس کے وسیلے سے ہم دونوں کو اس معرکے میں کامیاب و کامران کرنا۔ دعا مانگنے کے بعد کوختائی نے مارتو کو مخصوص اشارہ کیا۔ مارتو کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنے حصے کے لشکر کو وہ حرکت میں لایا۔ پھر مانچو قبائل کے لشکر کے اگلے حصے پر وہ حملہ آور ہو گیا تھا۔ مارتو کے اس اچانک حملے سے مانچو اور اس کا سردار سوکوان فکرمند اور پریشان ہو گئے تھے۔ وہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ساتھ والے کوہستانی سلسلے سے کوئی اور لشکر نکل کر ان پر حملہ آور ہو جائے گا اور ان کی جنگی تنظیم کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرے گا۔ مارتو جب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سوکوان کے لشکر کے اگلے حصے پر حملہ آور ہوا، تب سوکوان نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو مارتو کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس طرح پشت اور وسطی حصے سے کچھ دستے مارتو کا مقابلہ کرنے کے لیے لپکے تھے، لیکن اسی لمحہ جب کہ ویشی مانچو مارتو اور اس کے لشکر کی طرف لپک رہے تھے، ایک اور طوفان، ایک اور خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا۔ کوختائی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوہستانوں سے نکلا۔ پھر وقت کے بے رنگ مناظر میں تہ بری غضبناک صداؤں اور طوفانی شور کی طرح اس نے چند بار تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد وہ سوکوان کے لشکر کے پچھلے حصے پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کے حملہ آور ہونے سے سوکوان کے لشکر کے اس حصے کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اب مانچو قبائل اور ان کا سردار سوکوان مزید پریشان ہو گئے تھے، اس لیے کہ سوکوان کے لشکر کے وہ حصے جو مارتو کے حملے کو روکنے کے لیے ان کی طرف بڑھے تھے، ان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہوئے کوختائی نے مکمل طور پر انہیں کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ان کا صفایا کرنے کے بعد کوختائی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سوکوان کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے بڑی تیزی سے دشمن کی تعداد کم کرنے کا عمل شروع کر چکا تھا۔ کوہستانی سلسلے سے نکل کر کوختائی اور مارتو کے حملہ آور ہونے سے میدان جنگ کی صورت کچھ اس طرح ہو گئی تھی: جیسے گلاب سے محروم فصل گل، جیسے کتاب سے محروم فکر و فن، جیسے سراب سے محروم صحرا، جیسے خواب سے محروم چشم خوباں۔ سوکوان نے شروع میں یہ کوشش کی تھی کہ اپنا زیادہ دباؤ اریک بوغا اور کروکچی پر ڈالے، اس لیے کہ یہ حصے اسے کمزور دکھائی دیے تھے۔ اس بنا پر کہ دائیں جانب کومانگا اور کروکچی تھے، جبکہ بائیں جانب اکیلا یورجی اور وسط میں اریک بوغا تھا۔ سوکوان اریک بوغا اور یورجی پر زبردست ضربیں لگاتے ہوئے اپنی فتح مندی کے دروازے کھولنا چاہتا تھا، لیکن کوہستانی سلسلے سے نکل کر کوختائی اور مارتو دونوں نے ان کے ارادوں پر مٹی ڈال کر رکھ دی تھی۔ کوختائی اور مارتو دونوں اب سوکوان کے لشکر کے وسطی حصوں تک بربادی کے کھلے بادبانوں، وقت کے دکھتے نشانوں کی طرح موت کا پیغام دینے لگے تھے۔ اب بڑی تیزی سے سوکوان کے لشکر کی تعداد کم ہونے لگی تھی۔ اس نے جب اندازہ لگایا کہ شکست و ہزیمت اس کا مقدر بنتی جا رہی ہے، تب اس نے پسپائی کے بگل بجوا دیے تھے۔ پسپائی کا حکم سنتے ہی ویشی مانچو قبائل سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اب یوں جانے بچا کر بھاگنا اتنا آسان نہ تھا۔
کوختائی، مارتو، کومانگا، یورجی چاروں ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ یہ تعاقب دور تک جاری رہا۔ میدان جنگ میں مانچو کی تعداد پہلے ہی کم ہو گئی تھی۔ اس تعاقب میں ان کی تعداد اور کم ہو کر رہ گئی۔ سیدھا شمال کی طرف جانے کے بجائے سوکوان نے اپنے بچے کچے لشکریوں کو لے کر مغرب کے رخ پر بھاگ کر اپنی جانیں بچائی تھیں۔ کوختائی کچھ دور تک برفستانوں میں مانچو قبائل کا تعاقب کرنے کے بعد واپس میدان جنگ کی طرف چلا تھا۔ کوختائی کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ان ویشی قبائل نے مینچوریا کا رخ کیا۔ وہاں پہلے سے 3 بڑے قبیلے تنگ، تورگوت اور تاتاری آباد تھے۔ حملہ آور ہو کر مانچو قبائل نے ان کو مینچوریا سے باہر نکال دیا۔ تنگ اور تورگوت تو وہیں آس پاس کی سرزمینوں میں آباد ہو گئے، جبکہ تاتاریوں کے دور حکومت میں چین کے لگ بھگ 12 صوبوں میں سے 8 صوبوں کے والی اور گورنر مسلمان تھے۔ لیکن مانچو قبائل نے ان سب والیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ اپنے سرکردہ لوگوں کو مقرر کر دیا تھا اور مسلمانوں کو دربدری پر مجبور کیا تھا۔ مانچو کی طرف سے مسلمانوں پر ان مصائب کے باوجود چین میں مسلمانوں نے اپنی قومی وجود کو قائم رکھا۔ جب وہ سیاست سے بے دخل ہوئے تو وہ تجارت، زراعت اور علم و ادب کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ چینی مسلمانوں نے سب سے زیادہ کتابیں اسی دور میں لکھی۔ مانچو قبائل کا تعاقب کرنے کے بعد جس وقت کوختائی اپنے سارے متحدہ لشکر کے ساتھ واپس میدان جنگ کی طرف جا رہا تھا، تب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ یورجی کے قریب آیا۔ کومانگا اور مارتو بھی ان کے دائیں بائیں تھے۔ کوختائی جب یورجی کے پاس آیا تو یورجی مسکراتے ہوئے کوختائی کی طرف دیکھنے لگا تھا، پھر کوختائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، خدا جھوٹ نہ بلوائے، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں میرے ضمیر کی کھنک، میرے دل کی آواز مجھے بتاتی ہے کہ آپ کیا پوچھنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ پوچھئے، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ میں آپ کے چہرے پر انگنت بکھرے سوالات دیکھتا ہوں اور ان سوالوں کا جواب بھی میرے پاس ہے۔ کوختائی مسکرایا، پھر یورجی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یورجی میرے عزیز بھائی، اپنے حملوں کی ابتدا کرتے وقت تم نے خداوند قدوس کی کبریائی، اس کی تکبیر کے نعرے بلند کیے تھے، جبکہ اس سے پہلی جنگوں میں تم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ بس تمہاری اس تبدیلی کی بنا پر میرے دل میں ایک تجسس، میرے ضمیر میں ایک استفہام تھا جسے میں رفع کرنا چاہتا ہوں۔ کوختائی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ یورجی مسکراتے ہوئے بول پڑا، امیر محترم، خدا کی قسم میں آپ کی طرف سے ایسی ہی سوال کی توقع رکھتا تھا۔ امیر محترم، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں بڑی تیزی سے انقلاب واقع ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ وقت کے ساتھ بدلتے انداز میں لاکھ گمبھیر اندھیروں کی فلک بوس دیوار کی اس پر میں نے یہ راز پا لیا ہے کہ فطرت کی حقیقت میں سوائے خداوند کے ہر کسی کو فنا ہونا ہے، لہٰذا جسے فنا نہیں کیوں نہ اس پر ایمان لایا جائے۔ میں ہلکا بگوش اسلام ہو چکا ہوں۔ امیر محترم، جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے ہی میرے لشکر میں جو مسلمان ہیں ان کے ہاتھوں میں اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن اس کا اظہار میں اپنے حملوں کی ابتدا پر کرنا چاہتا تھا، سو وہ میں نے کر دیا۔ امیر محترم، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب میں بھی مسلم قوم کا ایک فرد اور آپ سب اور آپ کی ملت کی ایک اکائی ہوں۔ کوختائی نے اپنے گھوڑے کو روک دیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کومانگا، مارتو، یورجی بھی اپنے گھوڑوں کو روک چکے تھے۔ پیچھے سارا لشکر رک گیا تھا۔ ایک تیز جس کے ساتھ کوختائی نیچے اترا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارادتاً اور عقیدت میں کومانگا، مارتو اور یورجی بھی اتر گئے تھے۔ چونکہ یورجی گھوڑے سے اترا، کوختائی تیزی سے آگے بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر کئی بار اس کی پیشانی چومی اور کہنے لگا، میں تمہیں اپنے دین کے حلقے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یورجی، خدا کی قسم مجھے اسی وقت کا انتظار تھا کہ تم بھی ہماری ملت کی ایک اکائی بن جاؤ۔ وہ وقت آ گیا ہے، میں تمہیں اس تبدیلی پر تہہ دل سے لاکھوں بار سلام پیش کرتا ہوں۔ یورجی، میرے دل میں پہلے ہی تمہاری لیے بڑی عزت، بڑا وقار تھا، لیکن یوں جانو اب اس وقار، اس عزت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوختائی مڑا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، باقی لوگ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور لشکر پہلے کی طرح واپس میدان جنگ کا رخ کر رہا تھا۔